اپنی تمام تر برکات کو لیے ہوئے، عظمتوں کو لیے ہوئے اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے اور ہر ایک اپنے لیے جانتا ہے کہ ہم نے اس عشرے میں اپنے دامن میں اللہ کی کتنی رحمتیں سمیٹی ہیں۔ اس لیے ابھی بھی جو لمحات باقی ہیں اس سے ہمیں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی برستی ہوئی رحمت کو اس میں سے حصہ وافر حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول اور معجور فرمائے۔ نماز جو 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں جو فرائض ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں جو جماعت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ نماز کے اندر سنتیں ہیں اور سنتوں کی 2 اقسام ہیں۔ ایک سنت ہے سنت مؤکدہ اور ایک قسم ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوام کیا ہو، ہمیشگی کی ہو، کنٹینیو ان کو پڑھا ہو، کبھی ان کو چھوڑا نہ ہو۔ اور سنت غیر مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں کہ جس کو کبھی آپ نے پڑھ لیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو اور اختیار دیا ہو امت کو بھی کہ تم اگر پڑھو گے تو اس کا ثواب عام سنت مؤکدہ کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ سنت غیر مؤکدہ پڑھے گا تو اس کو عام سنتوں کے مقابلے میں ڈبل ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اس کی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سنت مؤکدہ کے اوپر تاکید کی ہے، اس پر میں آج آپ کی خدمت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول اور آپ کی حدیث مبارکہ پیش کروں گا تاکہ ہماری جو نمازیں ہیں ہم ان کی اہمیت کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ مومن کو اپنی بارگاہ میں قیام کی، اپنی بارگاہ میں رکوع کی، اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس پر اللہ کتنا مہربان ہے۔ یعنی وہ بندہ دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہے جسے اللہ چاہتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں میری بندگی کرے، میری عبادت کرے۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک المیہ ہے، جیسے جیسے زمانہ فاسٹ ہو رہا ہے انسان کی اپنی سپیڈ بھی فاسٹ ہو گئی۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ہر چیز میں سے شارٹ کٹ مل جائے۔ نماز پڑھتے ہیں تو فرض پڑھ کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ عادت بنا لی ہے کہ وہ فرائض کے بعد سنتیں ادا نہیں کرتے اور وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہی۔ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں ہماری جو دل کی کھیتی ہوتی ہے تھوڑی نرم ہوتی ہے، تو اس میں اگر ہم تھوڑا سا دین سیکھ لیں گے تو شاید یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ جو ہم فرض نمازوں کے علاوہ جو سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں ان کو خود بھی پڑھا ہے، ان کی تاکید بھی فرمائی ہے اور ان کی رکعتیں بھی بتائی ہیں، تاکہ بحیثیت مسلمان ہم سب کو اس کا علم ہو جائے کہ قرآن اور حدیث کے اندر ان کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ سنت کی اہمیت قرآن کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی اسوہ کامل ہے، ایگزامپل ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کام کو کرنا یا جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا اور طریقہ رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا اور اس کا اہتمام کرنا۔ فرمایا جس بندہ مومن کی عادت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو سنت کا جو فیض عطا فرمائے گا، طریقہ رسول کو اپنانے کا جو فیض عطا فرمائے گا، جو بینیفٹ عطا فرمائے گا، اس میں سے سب سے بہترین جو بینیفٹ ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری سنت پر عامل ہوگا، جس نے میری سنت کو اپنایا ہے اور میری سنت پر دوام کیا ہے، حضور نے فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ یعنی قیامت کے دن یعنی اس کی شفاعت یقینی ہو جائے گی۔ دیکھیں ہم گناہگار لوگ ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، کار مذلت میں پھنسے ہیں، اپنے اتنے بڑے بڑے گناہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف جائیں
تو آدمی جو ہے وہ ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشش کی کچھ یقینی سائن ارشاد فرمائے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ جب موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو جس علاقے کے اندر جائیں تو موٹر وے پہ اس کے سائن ہوتے ہیں، اور وہ سائن ہماری کیا کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ اگر برمنگھم جائیں گے تو آپ کو M6 جو ہے وہ اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ لندن جائیں گے اور آپ بریڈ فورڈ جائیں گے یا آپ کسی اور علاقے کی طرف جائیں گے تو وہ اپنی M6 ہے، M5 ہے، M1 ہے، اس طریقے سے مختلف قسم کے سائن ہیں۔ ان سائنس کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو ہم اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت جانے کے لیے کچھ سائن ارشاد فرمائے، اور وہ سائن بالکل واضح ہیں اور بڑے آسان ہیں، اور ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہے، اور آخرت میں بھی صراط مستقیم وہ سیدھی ایسی شاہراہ ہے، وہ ایسی موٹر وے ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، جس کا آخری سٹاپ جنت ہے۔ اور جنت میں دیدار مصطفیٰ بھی ہے، دیدار خدا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہزارہا نعمتیں بھی ہیں۔ میرے سامنے حدیث پاک ہے، اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا ہے، امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر نقل فرمایا ہے، امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر نقل فرمایا ہے، امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر نقل فرمایا ہے، اور امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حدیث کی محدثین کی ہاں کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ تمام جو اکابر محدثین ہیں سیاستہ کے، انہوں نے اس حدیث کو روایت کر کے امت کے لیے بیان کر دیا ہے، تاکہ نبی پاک کی امت کو جنت میں جانے کا ان کا راستہ آسان ہو جائے۔ حدیث پاک ہے، وعن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ بیان فرماتی ہیں، قالت، حضرت سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ سمعت، آپ فرماتی ہیں کہ یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے براہ راست سرکار سے سنی ہے، یعنی یہ حدیث کسی واسطے سے نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتی ہیں کہ یہ میں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث سنی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من عبد مسلم، حضور نے فرمایا کہ ہر وہ بندہ مومن جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ یصلی للہ تعالی فی کل یوم سنۃ عشرۃ رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ بندہ مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے اور جس پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، فرمایا فرض نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر بندہ مومن ہر روز دن میں 12 رکعات نماز ادا کرے، یہ فرضوں کے علاوہ کتنی؟ اچھا، یہ 12 رکعات وہ ہیں کہ یہ جو ہم دن رات میں 5 نماز جو ہم پر فرض ہیں، ان 5 نمازوں کے اندر ٹوٹل جو سنت مؤکدہ ہیں ان کی تعداد 12 ہے۔ کتنی ہے؟ ٹوٹل سنت مؤکدہ کتنی ہیں؟ 12 ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ 5 وقت کی جو نماز کے فرائض ہیں، ان فرائض کو آپ اگر کاؤنٹ کریں گے تو 2 فرض کون سے ہیں؟ فجر کے ہیں، 4 فرض ظہر کے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، اور 4 فرض عصر کے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے، 3 فرض مغرب کے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے، اور 4 فرض عشاء کے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 17 ہو گئے، اور اسی طریقے سے 2 فرض جمعے کے، اور یہ اسی طریقے سے یعنی یہ جو 17 جو رکعات ہیں یہ فرض ہے۔ 17 فرض وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز میں اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اسی طریقے سے 12 رکعات فرضوں کے علاوہ جو ہے جو سنت مؤکدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے دن رات میں 5 نمازوں کے دوران فرض نماز کی سے پہلے یا فرض نماز کے بعد، اگر حضور نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، حدیث میں بیان کروں گا، یہ سنت مؤکدہ اہتمام کے ساتھ ادا کی ہے، سنتوں کو نہ چھوڑا، نہ سنتوں میں سستی کی ہے،
اور نہ ہی جان بوجھ کر سنت چھوڑنے والا گناہ گار ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کو چھوڑتا ہے اس کے فرض قبول نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرض قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ نماز نام ہی اتباع رسول کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم مجھ محمد کو نماز کو ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، مجھے فالو کرو، سرکار نے فرمایا۔ تو جو بندہ اور حضور کے فالوئنگ میں سنت فرائض کے ساتھ سنت مؤکدہ موجود ہے، اس لیے جو لوگ سنت مؤکدہ کی پابندی نہیں کرتے یا ان کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے فرائض اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، یہاں تک کہ ہمارے فقہاء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی تنازع ہو جائے اور کسی تنازع کے متعلق کوئی دو گواہ تمہیں ضرورت پڑ جائیں، کسی مسئلے میں کوئی گواہ ضرورت پڑ جائے، فرمایا اگر کوئی تمہیں معلوم ہو کہ یہ شخص تارک سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ کو ادا نہیں کرتا، تو فرمایا اس کی گواہی قبول نہ کرو۔ فرمایا کہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ پتہ چلا کہ ہماری نمازوں کی اگر بندہ چاہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہماری جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں وہ قبول ہوں، تو ہمیں سنتوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اور جو بندہ سنتوں کی پابندی کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ریوارڈ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے انعام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دن رات میں 12 رکعت جو غیر فریضہ ہے، فرضوں کے علاوہ ہے، غیر فریضہ فرض نہیں ہے، فرضوں کے علاوہ ہے، ادا کرتا ہے اور اپنی عادت بنا لیتا ہے، الا بنى اللہ تعالی لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا یہ سنت مؤکدہ ادا کرنے دا ثواب اللہ دی بارگاہ وچ اے ہے کہ خدا جنت کی اس دا وکھرا گھر بناتا ہے۔ آپ یار مجھے یہ بتائیں، آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں، تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش نہیں ہوتی کہ یار دنیا میں سارے اپنا گھر ہوئے، یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اچھا دنیا کا گھر جب ہماری سانس نکلتی ہے تو ادھر رہ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس رنگ بدلتی دنیا میں انسان بدلتے رہتے ہیں، اس رنگ بدلتی دنیا میں انسان بدلتے رہتے ہیں، گھر ایک ہی ہوتا ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، وہ گھر اتنے دا اتنے پیا ہے، اج اسی رہ رہے ہیں، کل ساڑی اولادہ رہسیں، آگے انہوں دی اولادہ رہسن، آگے انہوں دی اولادہ رہسن، وہ گھر وہیں کا وہیں پڑا رہے گا۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا دنیا میں کیا ہو، اپنا گھر ہو، اچھی رہائش ہو، اچھی سواری ہو، اور اچھے جو ہے وہ رہن سہن ہمارا جو ہے وہ باوقار انداز میں ہو۔ فرمایا یہ تو دنیا کی عارضی زندگی کے لیے اگر ہم سوچتے ہیں، تو کبھی بندہ مومن نے اس پہ غور کیا کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ تو دائمی ہے، اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح دنیا میں اپنے لیے اچھے گھر کی خواہش رکھتے ہو، جس طرح دنیا میں اپنے لیے اچھی سواری کی خواہش رکھتے ہو، جس طرح دنیا کے اندر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے سمجھتے ہو کہ میں بہت بڑا امیر آدمی بن جاؤں اور خوشحالی کی زندگی گزاروں، فرمایا کہ سب سے بہترین زندگی وہ ہے جو آخرت کا امیر ہو، سب سے بہترین خوشحال وہ ہے جس کی آخرت کا امیر وہ ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوں، آخرت کا امیر وہ ہے کہ جس کی زندگی میں فرائض موجود ہوں، آخرت کا امیر وہ ہے جس کی زندگی میں سنن موجود ہوں، آخرت کا امیر وہ ہے کہ جس کی زندگی کے اندر نیکیاں حسنات موجود ہو، تلاوت قرآن موجود ہو، زکوٰۃ موجود ہو، قربانی موجود ہو، صدقات موجود ہو۔ حضور نے فرمایا ایک روایت کے مطابق جڑا بندہ دنیا میں چاہتا ہے کہ میری چنگی سواری ہو گئی، اگر وہ آخرت میں چاہے کہ اس کو اس سے بھی اللہ اعلیٰ سواری عطا فرمائے، تو کیا فرمایا دنیا میں اس کا بہترین خوبصورت جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ قربانی کے وقت میں کیا کرے؟ فرمایا جس کی جتنی اچھی قربانی ہوگی، جنت کی سواری اتنی VIP اس کی ہوگی۔ وہ جنت کی فراری کیا ہے؟ اچھی قربانی۔ جنت کی مرسیڈیز کیا ہے؟ اچھی قربانی۔ جنت کی پراڈو کیا ہے؟ اچھی قربانی۔ اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اور جنت میں سب سے بہترین گھر، دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا گھر ہو، اس کے اندر ساری آسائشیں موجود ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں 12 رکعات نماز سنت ادا کرتا ہے، اور کون سی رکعت کب ادا کرنی ہے اس کی حدیث میں آگے بیان ہو رہا ہے،
فرمایا کہ جڑا بندہ سنت مؤکدہ فرائض کے ساتھ ادا کرتا ہے تو فرمایا کہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ او الا بنی لہ بیت فی الجنہ، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ قیام جنت میں اس کے لیے پہلے سے گھر تیار کر کے اس کا انتظار کرتا ہو۔ اب مجھے بتائے کہ کسی شخص کو ایک بالکل تیار شدہ گھر ملے، اس کے اندر دنیا کی ہر نعمت موجود ہو اور بالکل فریش انداز سے اس کے اندر ہر چیز تازہ نئی بنی ہوئی ہو، خوبصورت اس کا جو اس گھر کے اندر جو آسائش زندگی کی ساری سہولتیں موجود ہوں، اور اس کو چابی دی جائے کہ یہ چابی لو اور اس گھر کو کھولو اور اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اور وہ بندہ جب گھر کا دروازہ کھول کے گھر کے اندر داخل ہو اور گھر کے اندر وہ دیکھے کہ ہر قسم کی سہولت موجود ہے تو بندے کے اندر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جنت میں بھی خدا ایک گھر تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ میں سے ہر ایک کو مل جائے۔ دنیا کے اندر گھر کے لیے تو ضرورت ہوتی ہے نا، کدے کسی کو کوئی پیسے پکڑ لے، کدے کسی کو کوئی انتظام کر لیا، کسی کو قرضہ لے لیا، کسی سے کچھ کر لیا، کسی سے کچھ کر کے ہم نے جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کی۔ فرمایا دنیا میں بھی کوشش کرنی ہے، آخرت میں تمہیں گھر بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس وقت ریتا سیمنٹ انن کی ضرورت نہیں ہے، وہ دے واسطے سریا لان کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے لیے وہ گھر ہوگا جو جنت کی نعمتوں سے بنا ہوا ہوگا، جنات عدن موتیوں کی بنی ہوئی وہ جنت ہوگی، اس کے اندر تجری من تحتی الانہار، خدا کی طرف سے چاروں طرف سے اس کو جنتی نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اللہ کے انعامات اور اکرامات خدا کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ اور میں اس گھر کے لیے دنیا میں امیر ہونے کی کمپٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر دنیا میں آخرت کا وہ گھر ہر بندہ مومن حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ وہ نبی پاک کے طریقے اور نبی کی سنت کو اپنا۔ فرمایا کہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو 12 رکعت جو مؤکدہ سنتیں ہیں بندہ جب ادا کرے، کب ادا کرے، کون سی رکعت کب ادا کرے؟ تو فرمایا کہ ان میں سے اربعن قبل الظہر، حضور نے فرمایا کہ ظہر کی نماز پڑھنے سے یعنی ظہر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ رکعتین بعدہا، اور 2 رکعتیں ظہر کی فرض ادا کرنے کے بعد، 4 رکعت ظہر کے فرض ادا کرنے سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کی فرض ادا کرنے کے بعد، یہ ظہر کی سنتیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا جس نے ظہر کی سنتوں کی پابندی کی، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے گھر تیار رکھے گا، بس اس دن اس کی روح کو قبض ہونے کی دیری ہے، اس کا گھر پہلے اس کے لیے انتظار کر رہا ہوگا۔ اور پھر اس میں سے حضور نے فرمایا کہ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، نہیں وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، فرمایا کہ ان میں سے 2 رکعتیں فرض نماز مغرب کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد جو 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ پھر سرکار دو عالم وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور 2 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہیں، عشاء کے فرضوں کے بعد ادا کی جاتی ہیں۔ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کی جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے 4 جو ظہر کی سنتیں ادا کی جاتی ہیں فرضوں سے پہلے، اور 2 فرضوں کے بعد کتنی ہو گئی سنتیں؟ 6 ہو گئی۔ 2 سنتیں مغرب کے بعد ادا کی جاتی ہیں، کتنی ہو گئی؟ 8 سنتیں ہو گئی۔ 2 سنتیں عشاء کی نماز کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہیں، کتنی ہو گئی؟ اور اسی طریقے سے 2 سنتیں فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کی جاتی ہیں، کتنی ہو گئی؟ 12۔ یہ 12 رکعات سنت مؤکدہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ جڑا بندہ یہ سنت مؤکدہ پابندی دے نال ادا کرے گا، اور میں قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر نعمتوں سے مرصع مسجع اس کے لیے اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا کہ دنیا میں بھی اس کا اپنا گھر ہے، اور وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا جسے اللہ دنیا میں بھی گھر دے دے، جنت میں بھی گھر دے دے، اور قبر میں جائے تو قبر اس کی نور علی نور ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی بندہ مومن اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو، پھر اسی طریقے سے ہر نماز کی الگ الگ جو سنتیں ہیں
جو سنت مؤکدہ ہے، یہ تو اجتماعی طور پر حضور نے بیان کر دیا. کیوں؟ تاکہ امت کو پتہ چل سکے کہ نماز کے اندر سنت کی اہمیت کیا ہے. تو سنت کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی بھی جو ہے وہ بنا پر اس کے اندر جو ہے وہ چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہیے. اس لیے بعض لوگوں کو شاید اس کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، اس لیے آج ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ احادیث صحیحہ اور تمام محدثین کے حوالوں کے ساتھ بیان کر دیا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ سنتیں کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے جنت میں اللہ کی طرف سے بخشش کا ذریعہ ہے. پھر اسی طریقے سے وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صحابہ اکرام کو اپنی امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ فرضوں کے علاوہ سنتوں کی طرف توجہ دو. وعن عائشہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من دنیا وما فیہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ سنتیں پڑھنے والا شخص معمول ہے. یعنی اگر بندہ چاہے کہ خدا اسے دنیا کی نعمتوں سے بھی مالا مال کرے، اور بندہ چاہے کہ اللہ اسے آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال کرے، بندہ چاہے کہ خدا بند قدوس سے دنیا میں اپنے سوائے کسی کا محتاج نہ کرے، حضور نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں کبھی سستی نہ کرے، فرضوں کی، حتیٰ کہ یہاں تک ہمارے محدثین اور فقہاء نے لکھا کہ فجر کی جو سنتیں ہیں یہ فرضوں کے قائم مقائم ہیں، فرضوں کے قریب ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے اور بندے کو یہ احتمال ہو کہ میں سنتیں ادا کر کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، تو سنتیں ادا کر کے جماعت میں شامل ہو جائے. نہیں تو اگر وہ مثلا ایسے وقت میں نماز میں پہنچا کہ جماعت بالکل ختم ہو رہی ہے، وہ آ کر نماز میں شامل ہو کر فرض ادا کر لے، پھر وہیں بیٹھا رہے یہاں تک کہ وہ سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد پھر وہ فجر کی سنتیں ادا کر کے جائے. یعنی اس حد تک تاکید کی گئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک فجر کی سنتیں ادا کرنا ہے. اب مجھے پتہ ہے جب سنتیں ادا کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو جو فرض ادا کرتا ہے اس کی کیا بڑی اہمیت ہوگی. فرض تو سنتوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں نا، لیکن یہ سنتوں کا خاص کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر الگ الگ کر کے بیان کیوں کیا ہے؟ تاکہ کوئی بھی نبی کا امتی سنت سے محروم نہ ہو جائے. اولیاء اللہ کا یہ معمول ہے. دیکھیں ہمارے علماء نے کہا کہ جو بندہ سفر کی حالت میں ہو، مسافر ہو، سفر میں سے چاہیے کہ وہ فرض نماز جو ہے 4 رکعت والی اس کو 2 رکعت قصر کر کے پڑھے. کیا کرے؟ قصر کر کے پڑھے. اچھا، اس میں علماء اور محدثین نے بعد میں یہ کہا کہ کیا وہ سفر کی حالت میں سنتیں بھی ادا کرے یا کہ نہیں؟ تو بعض نے کہا کہ اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ سنتیں ادا کر دے، اگر سفر اس کا جاری ہے تو وہ قصر نماز پڑھ کے اپنے سفر کو کیا کر لے؟ جاری کر لے. لیکن اولیاء اللہ کا اس پر معمول ہے. حضور نے فرمایا کہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس شخص کو ملے گی جو حضور کی سنت کا عامل ہوگا. علماء اور محدثین فقہاء نے لکھا ہے کہ انسان کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ سفر میں قصر نماز ادا کرنے کے بعد اس کے پاس وقت ہو تو وہ سنت ضرور ادا کرے، کیونکہ کہیں سرکار کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائے. تیسری حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قالت فرماتے لم یکن للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہد منہ علی رکعتین الفجر. آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ فجر کی سنتوں کا جس قدر اہتمام کرتے تھے کسی اور نماز کے اندر جو نوافل تھے جن کا تعلق ہو یا سنتوں کا جن سے تعلق ہو، کسی اور نماز کے اندر اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر کی سنتوں کا آپ اہتمام کرتے تھے. اور پھر اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
وعن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی خلیلی، آخری حدیث، اوصانی خلیلی بثلاث، سرکار دو عالم فرماتے ہیں حضرت ابو درداء کہ میرے خلیل، میرے محبوب جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اوصانی مجھے وصیت فرمائی ہے بثلاث، تین باتوں کی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو درداء کو تین باتوں کی وصیت کی ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ جس چیز کی سرکار وصیت فرما رہے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وصیت فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان میں سے من کل شہر والوتر قبل النوم رکعتین الفجر، فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھے تین چیزوں کی وصیت فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پہلی وصیت مجھ سے یہ فرمائی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ہر مہینے میں 3 روزے ضرور رکھ لیا کرو، ہر مہینے میں 3 روزے ضرور رکھ لیا کرو۔ فرمایا یہ دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے رکھے۔ فرمایا کہ اپنی عادت بنائیں کہ مہینے میں 3 روزے جو ہے وہ 11، 12 اور 13 تاریخ کو چاند کی ہو سکے، یا 12، 13 اور 14 تاریخ کو چاند کی 3 روزے، ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ فرمایا کہ 3 روزے اگر ہو سکے تو مہینے میں ضرور رکھ لیا کرو، اس سے پورا سال بندے کو ایک تو روزوں کا روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بہت بڑی اللہ کے جو ہے وہ اہمیت ہے، اور یہ بخشش کا ذریعہ ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری وصیت حضور نے فرمائی کہ رات کو سونے سے پہلے وطر نماز ضرور ادا کیا۔ جو وطر ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ معمول ہے تو وطروں کو جو ہے وہ لیٹ تہجد کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ علماء اور محدثین اور اولیاء کاملین نے لکھا ہے کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن یہ وہ بندہ کرے کہ جس کو یقین ہو کہ میں آدھی رات کو جاگ جاؤں گا، اور جس کو یہ یقین نہ ہو کہ میری شاید آنکھ نہ کھلے، تو حضور نے فرمایا کہ حضور نے وصیت کی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رات کو سونے سے پہلے وطر نماز ضرور ادا کر لیا کرو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے تیسری وصیت فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا۔ یہ ان کی اہمیت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرما دی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کے بعد ظہر کی سنتوں کو الگ حضور نے بیان فرمایا، عصر کی سنت غیر مؤکدہ کو حضور نے الگ بیان فرمایا، مغرب اور عشاء کی جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں ان کو الگ الگ بیان کر کے حضور نے الگ الگ ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ ان کو میں کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، تاکہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سنت کی اہمیت پتہ چل سکے۔ اور یہ جو ہمیں نمازوں میں دوڑیں لگی رہتی ہیں کہ امام صاحب سلام پھیرے اور بھاگیں، اور نہ سنتیں ادا کریں نہ نوافل ادا کریں، اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہاں سے جائے اور گھر میں جا کر ادا کرے، یہ بھی سنت ہے کہ وہ گھر میں جا کر بندہ پڑھے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں جا کر سنت ادا کرے۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر ان کو مسجدوں کے اندر ادا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے نماز تراویح 20 رکعات یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ جو 8 رکعات پڑھ کے چھلانگے مارتے ہیں بھاگتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ اور سنت پر عمل کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ اجر و ثواب بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بظاہر دیکھیں ایک حدیث ہے کہ صرف 12 رکعتیں ہیں، آپ بتا دیں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ حضور نے فرمایا جس اس کو میری شفاعت بھی ملے گی تو جنت میں گھر اس کا انتظار کرتا رہے گا۔ جنت میں گھر بھی بندہ مومن کو مل جائے، سرکار کی شفاعت بھی مل جائے، اللہ دنیا میں اپنے سوائے کسی کا محتاج بھی نہ کرے، اس سے بھی بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوستو آج کے درس کا جو سبق ہے، جو کنکلوژن ہے، آج کے درس کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی حال میں سنت مؤکدہ کو ترک نہیں کرنا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ میں ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، اور ثواب ایسا ہوگا کہ اگر جو بندہ سنت غیر مؤکدہ کو ادا کرتا ہے تو اس کو
سنت مؤکدہ کے مقابلے میں اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. اگر نہیں پڑھیں گے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. پھر ان سنتوں کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جس وقت قیامت کے دن بندے کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کی فرض نمازوں کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ بھائی اس کو جب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، مجھے بتائیں کہ بندے کی نمازوں کا حساب بھی اور پھر بھی وہ جہنم میں جائے تو کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس میں جہنم بھی لے جان تو پہلے ذرا اس کی زندگی میں دیکھو کہ سنتا اس نے ادا کی ہے کہ نہیں، کوئی نوافل اس نے پڑھے ہیں یا کہ نہیں، کوئی اضافی نمازیں اس نے ادا کی ہیں یا کہ نہیں. فرمایا یہ جو سنت مؤکدہ ہیں اور سنت غیر مؤکدہ ہیں یا نوافل ہیں جو بندے نے اپنی زندگی میں پڑھے ہوں گے، فرمایا اگر حساب و کتاب میں فرض نماز میں کوئی کمی رہ جائے گی تو اللہ فرمائے گا اس عبادت میں بھی اس کے کھاتے ڈال کے اس کی نمازاں قبول کر کے اس کو جنت میں بھیج دو. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بیٹھنا قبول فرمائے. آج چونکہ جمعرات ہے اور رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی یہ خوبصورت جمعرات ہے جو اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دی ہے اور عبادت کی توفیق دی ہے، تو سارے حضرات
1 دفعہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف اپنے اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کی نیت سے تلاوت کریں۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين۔ اے اللہ ہماری اس مجلس ذکر و دعا و درس و تدریس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب نے جتنے جملہ کلمات طیبات صورتیں مل کر تلاوت کی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب نبی اکرم نور مجسم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ تمام انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، مومنین اور مومنات کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص بالاخص اللہ ان تمام کلمات طیبات اور صورتوں کا ثواب ہم سب کے جتنے بھی مرحومین والدین، دونوں یا دونوں میں سے ایک، دادی دادا، نانی نانا، خاندان کے تمام مرحومین، اہل ایمان مرد و خواتین، بچے اور بچیاں اور نبی پاک کی پوری امت کے تمام اہل ایمان مرحومین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ نبی پاک کے صدقے اللہ ہم سب کے گھر بار میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، مال جان، عزت، آبرو، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب کریم اپنی رحمت کاملہ اور اپنی شان کریمی کے صدقے ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما۔ یا رب کریم اپنی رحمت کاملہ اور اپنی شان کریمی کے صدقے یا اللہ اس افطاری کے دسترخوان کو جتنے بھی اہل محلہ، اہل محبت کے ساتھ سجاتے ہیں، تیرے اس گھر کو تراویح کے نور سے، تلاوت قرآن کے نور سے، نمازوں کے نور سے آباد کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کو آباد فرما، ان کی زندگیوں کو آباد فرما، سب کے گھر بار میں، رزق اور روزگار میں، کاروبار میں، مال جان، عزت، آبرو، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو مائیں بہنیں گھروں میں بیمار ہیں نبی پاک کے صدقے شفا عطا فرما، جو بچے اور بچیاں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ جو یا رب کریم ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اولادوں میں برکتیں عطا فرما، رزق اور روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ یہ عشرۂ رحمت ہم سے الوداع ہو رہا ہے، خدایا ہمیں ہمارے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، اپنے کرم سے بھر دے، اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک۔